الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم. صدر محفل، معزز علماء کرام، قابل سب احترام حاضرین مجلس، آج کی یہ تقریب عقیدہ ختم نبوت اور خادم ختم نبوت حضرت مولانا محمد اسحاق قادری رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. اس حوالے سے کچھ باتیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں اور چند باتیں تحریک ختم نبوت میں اپنے اکابر اور علماء کی جد و جہد سعی کے حوالے سے عرض کی جائے. پہلی بات ختم نبوت ہے. خاص طور پر ہمارے وہ نوجوان جو سائنس کے سبجیکٹ رکھتے ہیں، سائنس سے ان کا تعلق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو تھیری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. اگر کسی اسٹوڈنٹ نے تھیری تو سب یاد کی اور پیپر میں لکھ بھی دیتا ہے، لیکن پریکٹیکل میں فیل ہے تو وہ فیل ہے. اصل چیز تو پریکٹیکل ہے. علم کی دنیا میں بھی کچھ چیزیں عملی ہوتی ہیں، پریکٹیکل ہوتی ہیں. عقیدہ ختم نبوت کی ایک علمی اور نظریاتی سطح ہے. قرآن مجید میں صراحت سے موجود ہے کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور بے شمار اشارات بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ واضح کرتی ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت دائرہ اسلام میں داخل ہونے اور دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے نہایت اہم ہے. اگر ایک شخص آپ کو رسول تو مانتا ہے لیکن آخری نہیں مانتا، وہ مسلم نہیں ہوا. اسلام قبول کر لیا لیکن کسی بھی وقت اگر اس کے دل میں ختم نبوت کے بارے میں شک پیدا ہوا اور اس کا وہ اظہار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے.
یہ ختم نبوت کے علمی اور نظریاتی مباحث ہیں. آج میں چند باتیں تاریخی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخ کے دامن میں بے شمار اور روشن واقعات ہیں جو یہ بات ہمارے سامنے واضح کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں کہ ختم نبوت سے جن لوگوں نے انحراف کیا اور جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، انہیں امت میں کبھی پذیرائی نہیں ملی. دیکھیے نا، ایک چیز تو عقیدہ ہے علمی طور پر، لیکن اس کے ساتھ اگر امت کا عملی تواتر بھی کسی چیز میں شامل ہو جائے تو اس کا انکار کرنا ناممکن ہے. مثلا نماز ہی دیکھیے، قرآن مجید میں حکم ہے، احادیث میں موجود ہیں، سب چیزیں تفصیل سے موجود ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک امت نماز پڑھتی چلی آ رہی ہے. یہ عملی تواتر ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اندھا بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور پھر صرف امت کی پذیرائی ہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے بھی آپ کے بعد ختم نبوت کا دعویٰ کیا، آپ کی موجودگی میں کیا، آپ کے دور میں کیا، آپ نے اسے مسترد کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے ٹھکرایا، اور نہ صرف ٹھکرایا بلکہ عملی طور پر ان فتنوں کی بے کنی کے لیے بیش بہا قربانیاں دی. دو واقعات عرض کر رہا ہوں، اور یہ دونوں واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں. ایک مدعی نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرا، اسود بن قیس، اسود عنسی کے نام سے مشہور. سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو نبی بنا کر اپنے قبیلے میں پیش کیا. تو وجہ کیا تھی؟ ایک شعبے باز تھا، کچھ کرتب سیکھ رکھے تھے. اور آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ شعبدوں میں پھنس جاتے ہیں. فلاں بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ ایسا کرتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے، یوں کرتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھیے کہ لوگوں کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں، حالانکہ جھوٹ ہوتا ہے. تو یہ کہانی تھا، شعبے باز تھا. اپنے قبیلہ مزہج کے لوگوں کو اس نے اپنا ہمنوا بنا لیا. یمن کا تھا، نجران پہ قبضہ کیا، صنعاء پہ قبضہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے باقاعدہ دستہ روانہ کیا تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دستہ روانہ کرنا، ایک فوجی مہم روانہ کرنا، یہ بذات خود اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. وہاں گئے، ایکشن ہوا، اور اس کو جہنم واصل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام، یہ صحابی جنہوں نے
اسے جہنم واصل کیا تھا، یہ فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ فرمانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کی سرکوبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب ہے، اور جو ایسے فتنوں کی سرکوبی کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کامیاب اور فیروز قرار دیتا۔ اور یہاں ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ ابھی کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، 5 دن پہلے اپنی وفات حضرت آیات سے 5 دن پہلے آپ کی خبر دیتے ہیں، اور آپ کی وفات کے 10 دن کے بعد یہ اطلاع پہنچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ تو اس کا انجام ہے۔ جن دنوں میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا ان دنوں کا ایک واقعہ بڑا عجیب پیش آتا ہے، نہایت ہی ایمان افروز۔ یمن ہی میں ایک بزرگ تھے ابو مسلم خولانی، نام ان کا عبداللہ ابن ثوب یا باز، تذکرہ نگار عبداللہ ابن عوف لکھتے ہیں۔ ابو مسلم خولانی کے نام سے مشہور تھے، صاحب کرامت، بڑے عبادت گزار بزرگ، ان کی شہرت۔ تو اس اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی کو بلایا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر ابو مسلم خولانی میری تائید کر دیتے ہیں تو اس سے لوگ میرے دائرے میں اور پھنس جائیں گے۔ ابو مسلم خولانی یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے حضرت اویس قرنی ہیں۔ زمانہ تو پایا حضور علیہ السلام کا، لیکن آپ کی زندگی میں زیارت سے مشرف نہیں ہو سکتا، تو کبار تابعین ان کا شمار ہے۔ تو ابو مسلم خولانی کو بلایا اور سوال کیا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ سوال اسود عنسی حضرت ابو مسلم خولانی سے کر رہا ہے۔ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع، میں نہیں سنتا، میں نہیں سنتا۔ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فوراً کہتے ہیں ہاں میں شہادت دیتا ہوں۔ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ لا اسمع، میں نہیں سنتا۔ پھر یہی کہا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کئی مرتبہ یہ مکالمہ ہوا، تب غصہ آیا، اقتدار اسے حاصل تھا، کہنے لگا کہ ایک الاؤ دہکایا جائے، بڑا ایک الاؤ دہکایا گیا اور حکم دیا کہ ابو مسلم خولانی کو اس آگ میں گرا دیا جائے۔ چنانچہ گرایا گیا، اس آگ میں ابو مسلم خولانی کو گرایا گیا۔ فَلَمْ تَضُرَّهُ شَيْئًا،
لیکن آگ نے ابو مسلم خولانی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا، بالکل سلام۔ سب لوگ پریشان تھے۔ اس کے مشیروں نے کہا تیرا دھندا خراب ہو جائے، سلامتی اسی میں ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دو، جلا وطن کرو۔ تو اس نے آرڈر دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ ابو مسلم یمن سے نکلے اور کہاں کے لیے روانہ ہونے لگے؟ جہاں کے بارے میں اقبال نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، چلتے چلتے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس بڑھاپے میں بہین پیری رہے یسرف گرفتم نواخاں السرور عاشقانہ، اس بڑھاپے میں نے مدینہ طیبہ کی راہ لی ہے، میں مدینے کی راہ پہ چل رہا ہوں اور بڑی عشق و محبت سے یہ سفر طے کر رہا ہوں۔ چوآں مرغے کے در صحرا سرے شام کشایت پر و فکر آشیانہ، تم دیکھتے ہو کہ پرندہ سارا دن ادھر ادھر اڑتا رہتا ہے، لیکن جب شام ہوتی ہے تو آشیانے کی جانب سفر کرتا ہے۔ تو میں اس بڑھاپے میں اپنے آشیانہ مدینہ کا سفر کر رہا ہوں۔ ابو مسلم خولانی بھی یمن سے نکلے تو مدینہ طیبہ کی جانب چلے۔ مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھائی، ستون کے پیچھے جا کے نماز پڑھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اجنبی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر محدث تھے، ملہم تھے، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، عبقری تھے، بہت جینیس تھے، مردم شناس تھے۔ معلوم نہیں کہ انہوں نے ابو مسلم خولانی کے چہرے پر کیا نور دیکھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو چلے، پوچھا من الرجل، بھائی کون ہو؟ اجنبی آدمی، کون ہو؟ کہا من اہل یمن، یمنی ہوں۔ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے، ایک یمنی ہوں۔ کہا کہ نہیں، یہ بتاؤ کہ اگر تم یمن کے ہو تو اس شخص کا کیا بنا، اس کا کیا حال ہے کہ جسے کذاب نے آگ میں گرایا تھا، ان کا کیا حال ہے، وہ کیسے ہیں؟ اس شخص کا حال بتا جیسے کذاب نے۔ دیکھیے، جو حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے بلا تردد اسے کذاب کہہ دیجیے، اور یہ سنت نبوی ہے۔ قادیانی پہ لعنت، قادیانی پہ لعنت، مسیحیوں کا جو یار ہے، مسیحیوں کا جو یار ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ ٹائٹل خود دیا۔ حضرت عمر نے یہ کہا کہ کذاب نے جن صاحب کو آگ میں ڈالا تھا ان کا کیا حال ہے؟ پھر اپنے آپ کو چھپایا، کہا کہ ہاں وہ تو عبداللہ ابن سعود ہیں، عبداللہ ابن سعود۔ اب حضرت عمر تو حضرت عمر تھے۔ انشدک باللہ انت ہوا، اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ کہ تم وہی نہیں ہو۔ نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عصمت صحابہ،
ہار کے سوا چارہ نہیں، اللہم نعم، ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت عمر نے ان کو اپنے گلے سے لیا، فَاعْتَنَقَهُ وَبَكَى، اور رو پڑے، انہیں لے کر آئے، حضرت ابو بکر کو بلایا، ایک طرف حضرت ابو بکر، ایک طرف حضرت عمر، دونوں اپنے درمیان ابو مسلم خولانی کو بٹھایا اور کہا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فعل بی بہی ما فعل بی ابراہیم خلیل اللہ۔ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ میں اس ہستی کی زیارت کروا دی کہ جس پر اللہ نے وہ کرم کیا، وہ نوازش کی جو ابراہیم خلیل اللہ پر کی۔ اس امت میں کیسے کیسے لوگ گزرے، اللہ نے گزشتہ پیغمبروں پر جو فضل و کرم کیا اس کا ایک نمونہ، ایک جھلک اس امت کے اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، مرتبہ نبوت کا تو آپ کے بعد کسی کو مل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے کچھ جھلکی اپنی نوازش کی اپنی ظاہر فرماتا ہے، تو اس پر شکر ادا کیا۔ اس پر غور کیجئے، پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیں، دو ہستیاں ہیں جن کے لیے آگ برد و سلام بنی، جن کے لیے آگ ٹھنڈی بنی پوری تاریخ انسانی میں۔ ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور دوسرے ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے لیے توحید کے بارے میں جو آزمائش آئی اور توحید پر وہ قائم رہے، اللہ نے اس کے صلے میں آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بنا دی۔ اور دوسرے رسالت کے بارے میں نہیں، ختم نبوت کے بارے میں جن پر آزمائش آئی اور وہ اس پر جمے رہے، عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہے، اللہ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اشارہ فرما دیا کہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت پر جو لوگ قائم رہیں گے، اللہ زمانے کے حوادث سے، زمانے کی گرمی اور سردی سے ان کو بچائے گا اور ان کو کامرانی عطا کرے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے۔ ایک دوسرا واقعہ عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی آخری ایام 9 ہجری میں، آپ جانتے ہیں مسیلمہ کذاب کا نام بڑا معروف ہے۔ 9 ہجری میں بنو حنیفہ قبیلہ، اب بھی یہ ریاض کے قریب یہ یمامہ موجود ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے۔ اس کے جو وفد بنی حنیفہ آیا تھا، اس میں یہ مسیلمہ خود موجود تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال دیکھا، شان و شوکت دیکھی، جو قدرتی تھی، مصنوعی نہیں۔ اللہ نے وہ ہیبت اور رعب عطا فرما دی۔ تو اس نے سوچا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، شاید یہ شان و شوکت حاصل کرنے کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے بھی اس کام میں شریک کر لیجیے۔ آپ نے ایک تنکا اٹھایا، فرمایا کہ اس تنکے کے برابر بھی میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قادیانی پہ لعنت، قادیانی پہ لعنت، مسیحیوں کا جو یار ہے، مسیحیوں کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے،
اس لیے کہ نبوت میں نے زبردستی کوئی حاصل نہیں کی. نبوت تو اللہ کی عطا ہے, اس کا ہبہ ہے, میری اپنی پراپرٹی نہیں ہے, میری ملکیت نہیں, میں اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. واپس چلا گیا. آخری ایام میں اس نے کافی طاقت حاصل کر لی, بڑا جنگجو قبیلہ تھا, اور عمر میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا ہم عمر تھا. قبضہ کیا, اقتدار بڑھایا, اور پھر اپنی نبوت کا دعویٰ مستقل کر دیا. اذان میں اپنا نام شامل کر دیا. آپ نے اپنے یہی جو سال تھے آخری, ان میں ایک صحابی, انصاری صحابی ہیں, مازنی, حبیب ابن زید ابن عاصم المازنی الانصاری, انہیں بھیجا کہ اس سے بات کی جائے, اس کو سمجھایا جائے. لیکن اس نے کیا کیا کہ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا. اور اس سے پہلے یعنی ایک مکالمہ یہاں بھی ہوتا ہے. اس نے سوال کیا, میری رسالت کی شہادت دیتے ہو؟ تو اس پر حبیب رضی اللہ عنہ نے کہا, انا اصم لا اسمع, میں بہرا ہوں, سنتا نہیں, میں بہرا ہوں, سنتا نہیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں سوال کیا کہ ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں, تو یہاں بھی 2-3 مرتبہ یہ مکالمہ ہوتا. اچھا, آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات نوٹ کیجیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی, کہا جائے گا ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. ایک چیز جب ہو نہیں سکتی تو آپ اس پہ دلیل کیا مانگیں؟ کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی, بلکہ کہا جائے گا کہ ہم تمہاری بات سننے کے لیے, ایسی لغو بات ہم سننے کے لیے تیار ہیں. مسلمہ کذاب تھا. حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹکڑے ٹکڑے کروایا. حبیب ابن زید سب سے پہلے شہید ختم نبوت ہے, سب سے پہلے شہید ختم نبوت. اس راہ میں کبھی یوں بھی جان دینی پڑتی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جو کچھ ملا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے, ان کی عزت و ناموس پر مال صرف مال نہیں, جان بھی قربان ہو تو تب بھی حق نہیں ادا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نعرے تکبیر, اللہ اکبر, اس کے خلاف ایکشن لیا سن 11. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجا گیا. یمامہ میں, جنگ یمامہ تاریخ کی ایک زبردست جنگ, خوفناک جنگ. اس جنگ کی یعنی غزوہ بدر مشہور ہے. غزوہ بدر کے بعد سب سے بڑا معرکہ یمامہ, سب سے اہم معرکہ یمامہ. غزوہ بدر توحید الوہیت کے لیے ہوا. ایک طرف اہل توحید تھے اور دوسری طرف شرک فی الہ کرنے والے لوگ تھے. اور معرکہ یمامہ شرک فی نبوت کے سد باب کے لیے, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ غزوہ بدر لا الہ الا اللہ کی جنگ تھی, اور معرکہ یمامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ. وہ بھی یوم الفرقان تھا, یہ بھی یوم الفرقان. اور
اور اس کی اہمیت تو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بدری صحابہ کو عموماً باہر نہیں بھیجا کرتے. اس غزوے میں، اس معرکے میں آپ نے بدری صحابہ کو بھی بھیجا، اور 23 سال نبوت کا زمانہ ہے، 10 سال مدینہ طیبہ کا زمانہ. جتنے غزوات ہوئے 259 صحابہ شہید ہوئے. 259 صحابہ شہید ہوئے. صرف معرکہ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. 1200 صحابہ. خیال فرمائیے کہ صحابہ کی نظر میں ختم نبوت کا عقیدہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. اور سچ یہ کہ اگر صحابہ عقیدہ ختم نبوت پر اتنا مضبوط سٹینڈ نہ لیتے تو آج ہم بھٹک چکے ہوتے، اور خدا جانے کہاں کہاں کتنے لوگ ختم نبوت کے مدعی بن چکے ہیں. شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، طاقت صدیق اکبر زندہ باد، عدالت فاروق اعظم زندہ باد، سخاوت عثمان غنی زندہ باد، شجاعت علی المرتضی زندہ باد. بس اب آخری چند باتیں تحریک ختم نبوت کے حوالے سے. ہمارے یہاں بر صغیر میں مرزا غلام قادیانی کا فتنہ برپا ہوا، اور ان مدعیان نبوت کی پوری تاریخ آپ پڑھیے. سب سے خطرناک یہ فتنہ ہے، سب سے خطرناک ایک علمی فتنہ، سخت جان فتنہ. اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے استحصال کے لیے حضرت علامہ مولانا المحدث حجت اللہ علی العالمین محمد انور شاہ الکشمیری رحمہ اللہ کے دل میں یہ بات ڈالی. انہوں نے اپنے تلامذہ جو اپنے دور کے بڑے بڑے علماء تھے ان کے ساتھ اس کی سرکوبی اور اس کے سدباب کے لیے کمر کسی. پاکستان بنا، چاہیے تو یہ تھا کہ اول ہی سے اس فتنے کو سرکاری طور پر، چونکہ یہ سرکار میں شامل تھے اس لیے یہ نہ ہو سکا. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی گئی. ایک مستقل جماعت اس فتنے کے انسداد کے لیے وجود میں آئی. سید عطا اللہ شاہ بخاری، قاضی احسان احمد شجابادی، مولانا محمد علی جالندھری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی. میں نے وہ دور دیکھا کہ جب بینرز ہم لکھا کرتے تھے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. یہ قادیانیوں کو غیر مسلم شمار نہیں کرتے تھے، تو ہمارا مطالبہ ہوتا تھا کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. اور جتنا آج ہم کھلے بندوں زور و شور سے قادیانیوں کے بارے میں تقریر کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اس دور میں یہ بہت مشکل تھا، اور جو ایسا کرتا تھا اسے اٹھا لیا جاتا. یہ جان پہ کھیلنے کا سودا تھا. لیکن ان اکابر نے، ان بزرگوں نے بڑی ہمت اور استقلال کے ساتھ اس تحریک کو آگے بڑھایا. بالخصوص اس جماعت کو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو اسٹیبلش کرنے میں مولانا محمد علی جالندھری رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے. پورے پاکستان میں اس کی برانچز پھیلا دی. الحمدللہ میں نے
ان کے ہاتھ پر ان کے دور میں اس تحریک ختم نبوت کو یا مجلس کو میں نے جوائن کیا. بلکہ کیا زمر کیا عجیب بزرگ تھے حضرت مولانا محمد علی. مجھے وہ یاد ہے، یعنی ایسے دیانتدار لوگ بہت کم کسی نے دیکھے کے اوپر بیٹھ کر تقریر، اور بڑی سادہ جنہوں نے سنی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں. تو تقریر جب ہو چکی تو میں والد مرحوم کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر انہیں پہنچانے کے لیے، والد صاحب نے ٹکٹ دیا، ملتان جانا تھا، تو 5 پیسے نہیں تھے اس کے پاس. ٹکٹ کلیکٹر نے 5 پیسے نہیں تھے، واپس نہیں کیے. ابا جی نے آگے بتا دیا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ حضرت مولانا خود گئے، ہمیں سن رہا خود گئے، جا کے کہتے ہیں پتر اے پیسے میرے اپنے نہیں، ایک ختم نبوت جماعت دے پیسے میں جا کے حساب دینا، میں جا کے حساب دینا. حالانکہ خود امیر تھے اور انہوں نے 5 پیسے لیے اس سے. ان بزرگوں کی یہ دیانت، یہ ہمت تھی کہ ختم نبوت اس جماعت کو فروغ ملا. اور ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا، چلیے جاتے جاتے وہ بھی عرض کر دیتا. جامع مسجد الصادق میں جلسہ تھا، پابندی لگی. پابندی میں مولانا محمد علی جلندری پر بھی، مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ ان پر بھی پابندی. اور دونوں راتوں میں 2 یہ مین مقرر تو یہی تھے. حضرت جلندری کی بات ختم ہوئی، انہیں تو لائٹس ہم نے آف کر دی، اور جنہوں نے مسجد الصادق دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ 2 راستے ہیں. تو جو ایک چھوٹا راستہ تھا اس سے نکال کر دو اندھیرے میں. اب یہ جو ہمارا ٹرک تھا اب یہ پولیس کے علم میں آ گیا. اگلے دن جب حضرت لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقریر ختم ہوئی، اب پھر ہم نے یہ کیا، میں اس وقت تقریباً بچہ ہی تھا، حفظ کرتا تھا، تو میرے سر پر انہوں نے ایک رومال باندھ دیا، چہرہ جس سے کہ چھپ جائے. تو ایک گروپ میرے ارد گرد ہو گیا اور ادھر نعرے لگا رہے ہیں مولانا لال حسین اختر زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. تو مین گیٹ کی طرف گھیر کر تو ادھر لے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پولیس نے ادھر دھاوا بولا. اور اس دوران میں حضرت مولانا لال حسین اختر کو دوسرے دفعہ بیک ڈور سے لے گئے. جب یہاں پہ نیچے اترے سیڑھیوں کے بازار میں پہنچے اور وہ میرے سامنے آئے تو دیکھا یہ تو ایک بچہ ہے، تو نہایت ہی شرمندہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو 1-2 باتیں میں نے عرض کی. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ جس دیانت، امانت کے ساتھ، ہمت اور استقامت کے ساتھ ہمارے اکابر نے کام کیا اور مجلس کو اس مرحلے تک پہنچایا کہ آج ہم بے خوف، بے دھڑک ختم نبوت کا نعرہ بلند کر سکتے ہیں اور قادیانیوں پر تبرہ ہم کر سکتے ہیں. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا صرف اتنی ہے کہ ہم جوش و خروش سے تقریر کر لیں، نعرے لگا لیں، گالی دے لیں؟ اس سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. قادیانیت ایک فتنہ ہے، علمی فتنہ ہے، وہ اپنے رنگ بدلتا ہے. آج کل جو ان کے اشکالات ہیں، جس طریقے سے وہ لوگوں کو متزلزل کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں شک و شبہ ڈالتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اسے ہم سنیں، پڑھیں اور اس کا جواب دیں. قادیانی فتنہ ختم نہیں ہوا، اسے غیر مسلم اقلیت تو قرار دے دیا گیا لیکن ان کی سازشیں بند نہیں ہوئی. ہمیں اب بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور قادیانی سازشوں کو سمجھنے کی اور ان کا استحصال کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر استقامت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔